إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں مجھے حج کے واجب ہونے کے شرائط کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل بیان کرنا ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے، کب ذمے میں وہ وجوب اس کا آتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ 7 شرائط ہے. اگر یہ 7 شرائط پائے جائیں تو حج کی فرضیت انسان کے ذمے پر عائد ہو جاتی ہے. سب سے پہلی شرط کہ مسلمان ہونا. اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلی شرط مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہے. اس کے ذمے علماء کرام نے مسائلوں کو بیان کیا. اگر ایک کافر شخص ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، مالدار ہے، لیکن کفر ہونے کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں اسلام لے کر آ گیا، مسلمان ہو گیا. لیکن جب مسلمان ہوا تب وہ مالدار نہیں ہے، تب وہ فقر و فاقے میں، غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یا فقیری کے حالت میں، اس عالم میں نہیں کہ اس پر حج فرض ہو، مالدار نہیں، تب ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے بعد، پہلے کافر ہونے کے بعد کافر تھا، پھر بعد میں مسلمان ہو گیا. اسی طریقے سے ایک شخص کافر تھا، لیکن کافر ہونے کی وجہ سے اس نے کفر کی حالت میں حج کر لیا، کہ وہاں پر چلا گیا، حج کے ارکان ادا کر لیے، لیکن کافر ہے، مسلمان نہیں، یہودی ہے، نصارہ ہے، کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، لیکن پھر بھی وہ حج کے لیے گیا، حج اس نے ادا کر لیے. قرآن کریم احادیث سے یہ باتوں کا ثبوت تو ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. وہاں بھی مکہ المکرمہ کے جیسے شہر شروع ہوتا ہے، مدینہ المنورہ کے باہر بڑے بڑے بینر بورڈ لگے ہوئے تھے کہ بھئی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، نو مسلم، نو انٹری، انگلش میں، عربی میں، ہر طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر انہیں وہاں پر سے جانا ہے تو مکہ درمیان میں آ رہا ہے تو ان کے لیے راستہ الگ ہے، ان کو راستہ گم کر جانے کا ہے. لیکن ابھی اس طرح کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ مسجد نبوی میں گھوم رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے، باقاعدہ مسجد نبوی میں گھوم رہے ہیں، ان کی ویڈیو اتاری، انہیں پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نون مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، مسجد نبوی میں وہ گھوم رہے ہیں صحنوں میں. تو خیر کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن اسے حج کر لیا، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، تو پہلا حج اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ سے حج کرنا ہوگا. یا اسی طریقے سے مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے حج کیا، لیکن نعوذ باللہ مسلمان ہونے کے بعد، حج کرنے کے بعد کہ پیدائشی مسلمان، ماں باپ بھی مسلمان تھے، لیکن پھر اس نے حج بھی کیا، پھر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. جیسے آج بے شمار واقعات ہمارے نظروں کے سامنے، مسلمان لڑکیاں بھی، مسلمان نوجوان بھی مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے، ایمان سے پھر رہے ہیں. مسلمان نوجوان لڑکیاں بھی، مسلمان مرد بھی اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر وہ اسلام لے کر آ گیا. تو اب اسلام لانے کے بعد دوبارہ اس پر حج فرض ہو جائے گا اگر مالدار ہے تو. کیونکہ اگر کفر ہے، ارتداد ہے، مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد اختیار کر لیتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ ارتداد تمام اعمال کو ختم کر دیتے. اس نے اسلام کے حالت میں جتنے اعمال کیے
وہ سب اعمال کو ارتداد ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ دوبارہ مسلمان ہوا تو اب سے دوبارہ اس پر حج فرض ہوگی۔ پہلے اس نے حج کر لی تھی، وہ بھی اب ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ تو حج کی وجوب کی شرائط میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، دوسری شرط عاقل ہونا، کہ مسلمان تو ہے لیکن مسلمان کے ساتھ عاقل بھی ہونا چاہیے، عقل مند ہو۔ اگر مجنون ہے، پاگل ہے، چاہے مسلمان ہے لیکن مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوتی، حج اگرچہ وہ مالدار ہو، عقل مند ہونا چاہیے۔ تیسری شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ بالغ ہو، مسلمان ہے، عقل مند بھی ہے لیکن نابالغ ہے، تو نابالغ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن نابالغ ہے تو اس صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر نابالغ بچہ ہے، سمجھدار ہے، صحیح غلط کو سمجھتا ہے، اگر وہ حج کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھا خود نے، اس نے حج کیا، تو وہ حج اس کا نفل حج کہلائے گا، فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ حج ادا کرنے کے بعد، وہ بالغ ہونے کے بعد بھی وہ مسلمان رہا، عاقل رہا، مالدار رہا، تو اس پر دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ بلوغت سے پہلے جو اس نے حج کیا ہے وہ اس کا نفل حج شمار ہوگا، فرض حج شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے نابالغ ہے، احرام باندھا، حج کے لیے گیا، لیکن حج کے ارکان ادا کرنے سے پہلے بالغ ہو گیا۔ اب اگر وہ اسی احرام میں کو آگے بڑھاتا رہے، اسی احرام میں اپنے دوسرے افعال کو ادا کرتا رہے، تو یہ تو وہ نفل حج ہوگا جو اس نے نفل کی نیت سے احرام باندھا تھا۔ لیکن اگر وہ حج کے ارکان ادا کرنے سے پہلے وہ بالغ ہو گیا احرام کی حالت میں، اب اگر اس نے دوبارہ نیا احرام باندھ لیا، اس احرام کو ختم کر کے نیا احرام باندھ لیا اور حج کی نیت کر لی، تو یہ حج فرض اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو حج کی فرض ہونے کے، حج کے واجب ہونے کی شرائط میں سے نفس وجوب، نفس فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اسی طریقے سے استطاعت ہونا، مالدار ہونا۔ ایک مسلمان بھی، عقل مند بھی، بالغ بھی ہے لیکن مالدار نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ مالدار نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا، غریب ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی مالدار تھا لیکن مالدار ہونے کے وجہ سے اس پر حج فرض ہو گیا، اب حج فرض ہونے کے بعد اس نے حج کے ارکان کو ٹالتا رہا اور اس کے پیسے ختم ہو گئے، کہیں اور چلے گئے، اور وہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو یہ شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ حج کا وجوب اس پر آ چکا تھا، حج کی فرضیت اس پر آ چکی تھی۔ اور بہت سی احادیث میں بڑی وعید بھی ہے کہ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد بھی حج کے ارکان کو ٹالتا رہے، حج کے اعمال کو ٹالتا رہے، بڑی سخت وعید ہمارے نبی نے فرمائی ہے۔ تو حج کی اس استطاعت میں سے کہ مالدار ہونا، آنے جانے کے اخراجات کا ہونا، اور اپنے پیچھے بیوی بچے، گھر والے جو جس کے ذمے، جن کا نان و نفقہ ہے، کھانے پینے کے اخراجات اس کے ذمے جو لوگوں کا ہے، ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام کرنا، یہ اس کے لیے ذمہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے وقت کا ہونا، کہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور مالدار بھی ہے، لیکن وقت ہی نہیں آیا حج کا، اور حج کے وقت آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگی، کیونکہ ہر عبادت، شریعت کے بہت سی جتنے فرائض ہیں ان سب کا تعلق وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نماز تو نماز کے لیے خاص وقت متعین ہے، روزے تو روزے کے لیے رمضان کا ایک مہینہ متعین ہے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ کا وقت متعین، کہ مال ہونے کے بعد ایک سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، قربانی تو قربانی کے ایام متعین ہے، حج تو حج کے ایام متعین ہے۔ حج کی کون سے ایام ہیں؟ کہ رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن یہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ان دنوں میں کوئی شخص موجود ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مالدار ہے، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی مالدار ہوا، کہ حج کے مہینہ آنے سے پہلے کوئی شخص مالدار ہوا،
اور حج کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ غریب ہو گیا، کہ اس سے پہلے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن درمیانی مہینے میں اس کے پاس مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کو آ جا سکتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مال ختم ہو گیا، تو وہ وقت نہیں آیا، حج کا مہینہ اس کے پاس نہیں پایا اس نے مالداری کے ہونے کی حالت میں، تو اب اس پر حج فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی کافر مسلمان ہو گیا، رمضان کے مہینے سے پہلے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے سال کے درمیان میں کبھی بھی کوئی کافر مسلمان ہو گیا، وہ مالدار بھی حج کے لیے جا بھی سکتا ہے، لیکن حج کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اس کو موت واقع ہو گئی تو اس پر حج کی فرضیت نہیں آئے گی، کہ وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس نے وقت کو نہیں پایا۔ تو وقت کے آنا یہ بھی وجوب کے لیے شرائطوں میں سے ایک شرط ہے، کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، مجنون پر، پاگل پر، چاہے وہ مالدار ہو، اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہو، بالغ ہو، مالدار ہو، وقت ہو، تو ایسے صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ یہ تو حج کی فرضیت کی شرائط ہے۔ اب حج تو فرض ہو گیا، اب دوسرے شرائط ہے کہ ادا کے واجب ہونے کی شرائط، کہ نفس وجوب آ گیا، نفس فرض ہو گیا، اب ادا، یہ حج کو ادا کرنے کی شرائط کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ان کے شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ بھئی آزاد ہونا چاہیے، اسی طریقے سے راستے کا امن ہونا چاہیے، کہ مالدار بھی ہے، مسلمان بھی، عاقل بالغ سب کچھ ہے، لیکن راستہ امن نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا، خطرے سے بھرا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ وہاں پر جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں اس پر ادا، نفس وجوب تو آ گیا لیکن ادا کرنا نہیں پایا جا رہا، ادا کی شرط نہیں آئے گی، لہٰذا کسی اور کو حج کے لیے بھیجے گا یا کسی اور کو وصیت کر کے جائے۔ اسی طریقے سے حکومت کی طرف سے اجازت کا ملنا، ویزے کا ملنا، جیسے کہ مسلمان ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کوشش بھی کر رہا ہے میں حج کے لیے چلا جاؤں، لیکن وہاں سے کچھ شرائط کی بنا پر حکومت کی طرف سے یا ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یا وہاں کی حکومت کی طرف سے اس کو ویزا نہیں مل رہا ہے، تو اب یہ اس پر مالدار ہے، طاقتور ہے، سب کچھ ہے، اس پر حج تو فرض ہے لیکن ادا کی شرط نہیں پائی جا رہی کہ اس کو ویزا نہیں مل رہا ہے، تو یہ معذور سمجھا جائے گا، فرض تو ہے لیکن خود نہیں جا سکتا، اب یہ کسی اور کو بھیجے گا حج بدل کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کیس میں پھنسے ہوئے، مالدار بھی ہے، استطاعت بھی ہے، لیکن ان کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، لیکن پاسپورٹ ان کا حکومت میں ضبط کیا ہوا ہے، یا ان کے پاسپورٹ پر ایسے سکے لگ گئے ہوئے ہیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ اب مالدار ہیں، عقل مند ہیں، سب کچھ ہے، حج فرض بھی ہے، لیکن یہ ادا کرنے کے جو شرائط ہے ان میں سے یہ مفقود ہے کہ وہ ادا کرنے کی شرائطوں میں سے کہ حکومت کی طرف سے اس کو ویزا کا ملنا، اس کو اجازت ملا، یہ نہیں پایا جا رہا، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کسی اور کو اپنی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجے، یا وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے فلاں شخص کو یا کسی کو بھی حج بدل کے لیے بھیج دینا۔ تو اسی طریقے سے صحت مند ہونا، تندرست ہونا، کہ مال بھی ہے، مسلمان عاقل والے سب کچھ، لیکن صحت مند نہیں، بیمار ہے، اور ایسی بیماری کہ وہاں جا نہیں سکتا، ایسی بیماری لاحق ہے، تو یہ ادا کی شرط مفقود ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجے گا، اس کو بھیجنا ضروری ہے، وصیت کرنا ضروری ہے، اور کسی ایک کو حج بدل کے لیے نہیں بھیجے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ صحت مند ہونا چاہیے، راستے کا امن ہونا چاہیے، حکومت کی طرف سے اجازت و ویزا ملنا چاہیے، دونوں حکومت کی طرف سے کسی کی طرف سے، یہ شرائط 3 مردوں کے لیے خاص، مرد عورتوں دونوں کے لیے، اور بقیہ چوتھی اور 5ویں شرط صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، کہ عورت ہے تو عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، اور عورت عدت میں نہ ہو، یہ 2 شرائط عورتوں کے ساتھ ہے، کہ عورت تنہا حج کے لیے نہیں جا سکتی، نہ عمرے کے لیے جا سکتی، بلکہ تنہا شریعت نے اس کو سفر کی اجازت ہی نہیں دی،
چاہے وہ سفر عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو یا کہیں اور جگہ کا سفر، تنہا عورت سفر میں نہ جائے، اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو حج کے لیے عمرے کی شرائط میں سے، ادا کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، کوئی عورت ہے، اس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے جو اس کے ساتھ حج کو لے کر جائے، تو ایسی عورت پر ادا نہیں آئے گا، وہ کسی اور کو اپنے لیے حج بدل کے اپنی طرف سے بھیج دے گی۔ تو محرم ساتھ میں ہونا چاہیے شرائط میں سے۔ آج کل بہت سی عورتیں، عام طور پر عورتوں کے قافلے چلتے ہیں اور عورتیں چلی جاتی، ٹور والے کسی کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، محرم بنا دیتے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، تو یہ سخت گنہگار ہوگی۔ ایک اچھا عمل، وہاں کی عبادت، وہاں کی ایک نیکی کا ثواب بھی بہت اونچا ہے، اور وہاں کا ایک گناہ کا بدلہ اور اس کی سزا، اس کا جرم بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے وہاں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے، وہاں گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم بارہا کہتے ہیں کہ وہاں 2 گناہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں۔ حرم میں جانے کے بعد بھی عام طور پر 2 گناہ، انسان 2 گناہ کا عادی رہتا ہے۔ ایک گناہ تو اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرنا، کہ یہاں پر پوری زندگی تو نگاہ کو غلط استعمال کرنے کا عادی تھا، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے جانے سے پہلے اپنی اصلاح نہیں کی۔ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ کے در پر جا رہا ہوں، بیت اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی فکر نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، نگاہ کو جھکانا سیکھ لیتا، زبان کی حفاظت کرنا سیکھ لیتا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا سیکھ لیتا، جانے تک وہی نگاہیں غلط موبائلوں میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے، نامحرموں کو دیکھ رہی ہے، نگاہ گناہ کی عادی ہو چکی ہے۔ اب وہاں پر تو پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں، ہر ملک کے خوبصورت لوگ موجود ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، جو برسوں سے جو عادت بنی ہوئی تھی، وہاں پر وہ احرام کی حالت میں بھی حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی انسان چاہے کہ میں نہ دیکھوں، لیکن عادت بنی ہوئی ہے کہ دیکھ تو غلط نظر سے نہیں، صرف ایسی نظر سے دیکھو تو صحیح، کیسے لوگ آتے ہیں، ان کی ہائٹ باڈی کیسی، کس ملک کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ نفس اس طرح سے بہکاتا ہے کہ ہمیں غلط نیت سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ملک کا ہے، یہ کون سے ملک کا قافلہ ہے، ان کی ہائٹ کیسی، ان کی باڈی کیسی، ان کا چہرہ کیسا، آدمی وہاں بھی نگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو خیر، عورتوں کا تنہا جانا، یہ ادا کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ اب محرم کون ہو؟ کہ بھئی باپ ہو عورت کا، لڑکی کا باپ اس کے ساتھ ہو، یا شوہر ہو یا بیٹا ہو، یہ سب اس کے محرم میں سے۔ داماد جو ہے یہ بھی محرم ہے، لیکن علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اگر ساس جوان ہے، داماد بھی جوان ہے، تو اس صورت میں فتنہ دن بدن جو ماحول ہمارے سامنے ہے، زنا کس راہ پر چل رہا ہے، فتنے کا دور ہے، تو اس فتنے کے دور پر ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ساس جوان ہے، داماد جوان ہے، تو اس صورت میں ساس اپنے داماد کے ساتھ سفر کے لیے نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نامحرم ہے، تو یہ عورت کے لیے کہ محرم ہونا چاہیے۔ 5ویں شرط جو عورت کے لیے اس خاص سے ادا کی کہ مالدار بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، وہ وجوب تو آ گیا، لیکن ادا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا چاہے وہ شوہر کی وفات کی عدت ہو۔ اگر کسی عورت، اس کے الگ الگ مسائل بن سکتے ہیں، کسی عورت نے پیسے بھر دیے، حج کمیٹی میں بھرے یا کسی ٹور والے کو دے دیے، اس نے پاسپورٹ بھی دے دیا، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی لگ گئی، اب فلائٹ میں جانے سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا کہ اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے اب یہ حج کے سفر کو شروع نہ کرے، اپنے گھر میں حج کے سفر کو ملتوی کر دے اور اپنے گھر میں عدت گزارے گی۔ اگر اس نے حج کا سفر شروع نہیں کیا، اگر یہ اپنے گھر سے نکل گئی، ایئرپورٹ تک پہنچ گئی ہے، اور اس کا گھر اور ایئرپورٹ یہ مدت مسافت پر ہے، یعنی مسافر آدمی ہو جاتا ہے، اتنی دور ہے، اور اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے چاہے اس کے ساتھ محرم ہو، اگر محرم نہیں ہے، صرف میاں بیوی حج کے لیے جا رہے ہیں، اور اس صورت میں اگر فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی محرم نہیں ہے،
تو بالاتفاق ضرور بھی ضرور اس کے لیے لازم اور ضروری کہ وہ اپنی فلائٹ کو موقوف کر کے اپنے گھر واپس لوٹ کے اپنی عدت گزارے۔ لیکن شوہر کے انتقال کے بعد یا اس کی طلاق دینے کے بعد ساتھ میں کوئی محرم ہے، پھر بھی اس کے لیے اعلیٰ اور بہتر یہی ہے وہ حج عمرے کے سفر کو موقوف کر دے گی، اپنے گھر میں بیٹھ کر عدت گزارے گی۔ لیکن دوسرا مسئلہ کہ یہاں سے روانگی ہو گئی، بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر آدمی پہنچ بھی گیا، احرام بھی باندھ لیا، کبھی احرام کی حالت میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یا عمرہ کرنے کے بعد حج کے ایام آنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہوگا۔ کئی واقعات ہم سنتے ہیں کہ یہاں سے بیٹے احرام کی حالت میں مکہ المکرمہ پہنچے اور احرام کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب عورت کیا کرے گی؟ وہ عدت تو گزارے گی۔ عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق دی جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسی وقت سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی کہ میں نے عدت ابھی شروع نہیں کی، عورت نیت کرے تو عدت شروع ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں سے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی یا جہاں سے شوہر کا انتقال ہوگا وہاں سے اس کی عدت شروع ہو جائے، چاہے وہ گھر سے باہر ہو کہیں دور ہو، وہاں سے عدت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہے کہ میں گھر پہنچنے کے بعد میں عدت کی نیت کروں گی، عدت تو ایسا نہیں ہے، فوری وقت اسی وقت سے عدت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں، اور وہاں اگر کوئی رشتہ دار ہے، مفتیان کرام فرماتے ہیں مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں وہاں کے قریب اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اس رشتہ دار کے گھر پر عدت گزارے۔ لیکن وہاں اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں، اجنبی لوگ ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب اگر ادھر ادھر جانے سے اور خطرہ ہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ کہ قافلے والوں کے ساتھ رہے، اپنے جو گروپ کے ساتھ رہے، ہوٹل ہی میں رہے، ہوٹل میں سے بھی وہ باہر حرم میں نہ جائے، اپنے روم میں اپنے کمرے میں نماز پڑھتی رہے، عدت گزارتی رہے۔ حج کے جب ایام آئے تو اپنے گروپ اور قافلے والوں کے ساتھ مینا بھی چلی جائے، مزدلفہ، عرفات، جتنے ارکان ہیں ان ارکانوں کو ادا کر لے، لیکن اپنے وقت کو زیادہ وہ کمرے ہی میں اپنی ہوٹل ہی میں گزارے گی، بغیر کسی کام کے، نہ اپنے کمرے سے نکلے نہ اپنے ہوٹلوں سے نکلے، اپنے گروپ سے الگ ہو۔ یہ اس کے ادا کے واجب ہونے کے شرائط ہے۔ تو دو طرح کے شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک تو نفس وجوب کہ حج کب فرض ہوتی ہے، اور حج کے فرض ہونے کے بعد اس کی ادا کرنے کے شرائط کیا ہے۔ تو تندرست ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ کہ راستہ پرامن ہو، تیسری شرائط یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اجازت ہو، وہ آزاد ہو، کسی طرح کی کوئی قید نہ ہو اس پر، اور دو شرطیں عورتوں کے ساتھ خاصے کہ عورت کے ساتھ محرم ہو، اور اسی طریقے سے عورت عدت میں نہ ہو۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔